ترکی کی سیاست میں کئی سالوں بعد ایک ایسا نام ابھرا ہے جو صدر رجب طیب اردوان کے اقتدار کو آنے والے وقت میں ممکن ہے چیلنج کر سکے، اور وہ ہے استنبول کا نیا میئر اکرام اماموگلو، جنہوں نے صدر اردوان کی حمایت کے مرکز میں یعنی استنبول میں دوسری مرتبہ میئر کا انتخاب جیتا۔ دوسری بار اس لیے کیونکہ 3 ماہ قبل بھی ان کو جیت حاصل تو ہوئی تھی، لیکن صدر اردوان کی جماعت نے اس جیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور پھر شہر میں اتوار کے روز دوبارہ انتخابات کروائے گئے۔ لیکن اپوزیشن کی دوبارہ جیت سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ وہ شہر جہاں اب تک اردوان کے نام کا نعرہ گونجتا تھا، آج ان سے مطمئن نہیں۔ اکرام اماموگلو کے استنبول کے دوبارہ ہونے والے انتخابات میں جیت نے ترکی کی حزب اختلاف کو کئی دہائیوں میں پہلی دفعہ جیت کی خوشی دی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا استنبول پر 25 سالہ کنٹرول ختم ہونے کی خوشی منانے کے لیے لوگ سڑکوں پر نکلے۔ استنبول میں اپوزیشن کے مضبوط گڑھ ڈسٹرکٹ سے 83% ووٹ اماموگلو کو ملے۔ انہیں حزب اختلاف کی جماعتیں اب ایک ایسے فاتح سیاستدان کی طرح دیکھ رہی ہیں جو صدر اردوان کو ہرا سکتا ہے۔ ہمیں ان سے محبت ہے، امید ہے کہ چند سالوں میں وہ ترکی کے وزیر اعظم ہوں گے۔ مجھے ان پر اور ان کے ایجنڈے پر بھروسہ ہے، مجھے ان پر اعتبار ہے۔ ہم بہت خوش ہیں اور ہم نے گزشتہ رات کو جشن منایا۔ صدر اردوان کے روایتی مضبوط حلقے اسکدور میں صدر اردوان کے حامیوں کا رد عمل ملا جلا ہے۔ ذاتی طور پر میں اداس ہوں کیونکہ میں 1994 سے اردوان کو ووٹ دے رہا ہوں جب انہوں نے پہلی بار استنبول کا انتخاب لڑا تھا۔ لیکن اے کے پارٹی کے ایک اور حامی کے خیال میں اردوان کی پارٹی اپنی حمایت کھو رہی ہے۔ جو لوگ اے کے پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ ترکی میں موجود تمام دائیں بازو کے خیالات رکھنے والے یا مذہبی لوگوں کی ترجمانی نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو یہ نئی پارٹی بنا رہے ہیں وہ ترک عوام کو یہی کہیں گے کہ ہمیں اس پارٹی میں مزید تنوع چاہیے یا دائیں اور بائیں بازو کے خیالات پر مشتمل ایک کنزرویٹو لبرل پارٹی۔ صدر اردوان کو پہلی انتخابی جیت 1994 کے استنبول میئر کے انتخابات میں ملی تھی، جس نے ترکی کی سیاست میں صدر اردوان کو پروان چڑھانے میں مدد دی۔ استنبول کی ہار کو صدر اردوان کے سیاسی مستقبل کے لیے ایک دھچکا کہا جا رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے اپنے کیریئر پہ اگر نظر ڈالیں تو انہیں بھی سیاست میں پہلی بڑی کامیابی 1994 میں استنبول میئر کے انتخابات میں فتح کی شکل میں ملی، جو انہوں نے اسلام پسند جماعت ویلفیئر پارٹی کے ٹکٹ پر لڑا۔ لیکن پھر 98 میں اس پارٹی پہ پابندی کے خلاف مظاہروں میں مذہبی جوش و خروش سے تقریر کرنے پہ حکومت نے ان کی سیاسی سرگرمیوں پہ پابندی لگا دی۔ 4 ماہ جیل کاٹنے کے بعد 2001 میں اردوان نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی بنیاد رکھی، جس نے 2002 کے انتخابات میں شاندار فتح حاصل کی۔ 2003 میں انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ ملک کے داخلی اور خارجہ حالات تو بہتر ہوئے، لیکن ناقدین ان کے طرز حکومت کو آمرانہ بھی قرار دیتے ہیں۔ 2014 میں پھر اردوان صدر کے منصب پہ فائز ہو گئے اور ساتھ ہی اس علامتی عہدے کی طاقتوں میں اضافے کا اشارہ بھی دیا انہوں نے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جولائی 2016 میں ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کی گئی، اور اس کے بعد سے اردوان نے جو اقدامات اٹھائے انہیں ملک کے اندر اور باہر غیر جمہوری قرار دیا گیا۔ اس وقت بھی ہزاروں سرکاری اہلکار اور اساتذہ ریاست مخالف سرگرمیوں کے شعبے میں بغیر مقدمات کے جیل کاٹ رہے ہیں۔ گزشتہ سال ملک میں صدارتی نظام نافذ کر کے صدر اردوان مزید با اختیار تو بن گئے، لیکن ترکی کی کمزور ہوتی معیشت نے ان کے لیے مزید مشکلات کھڑی کی ہیں۔ بہرحال وہ عوام کی توجہ دلاتے ہیں ملک کو درپیش سیکیورٹی مسائل کی جانب، اور خود کو ملک کے ایک مضبوط محافظ کے طور پہ وہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس تمام صورتحال نے اپوزیشن میں بھی ایک نئی روح پھونک دی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کو استنبول میں کتنی سیاسی اور انتظامی آزادی ملتی ہے اور وہ کیسی کارکردگی دکھاتی ہے۔